اللہ بارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کے قابل کیا، انہوں نے قربانیاں کی، ان کو بہت مزیدات سے قربانی کرنے کی عمر جو نہ کر سکے مگر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، حالات کے پیش نظر نہ کر سکے، انہیں بھی چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت العالمین ہیں، آپ امت کے غمخوار ہیں، امت کے غموں کو ہلکا کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں۔ تو جو قربانی نہیں کر سکے نا، ہم جو نہیں کر سکتا حالات کے پیش نظر، دل تو چاہتا ہے، مسلمان کا چاہتا ہے قربانی کرے، مگر حالات کے پیش نظر نہیں کر پاتا۔ تو سنیں، آقا دنیا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں 2 قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ کتنی؟ 2 قربانیاں پیش کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور دوسری قربانی کے لیے فرماتے تھے کہ رب العالمین یہ دوسری قربانی میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اس بات پہ تو آپ کی سبحان اللہ بڑی اچھے انداز میں آنی چاہیے تھی۔ اتنا فری سستا سودا قربانی کی بھی نہیں، اور حضور اور ہمارا ایک تو آپ نے جس نے قربانی کی اس نے کر دی، صحیح ٹھیک ہے۔ یہ فقط اپنا ایک عقیدہ ہے، نظریہ کہہ لیں، وہ یہ کہ اعمال کوئی بھی ہو نا، عبادات کوئی بھی ہو، تو ان کی قبولیت کا پتہ تو قیامت میں چلے گا۔ حج جیسی عبادت ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% قبول ہوئی کہ نہیں، ہمیں ایک ایمان ہے ہمارا، امید ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ قبول فرمائے، لیکن قیامت میں پتہ چلے گا کہ وہ قبول ہوئی یا رد کر دی گئی معاذ اللہ۔ وہ جو ہم اپنے ہاتھ سے نیک کام کیا اس کا بھی کوئی کنفرم نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کسی امتی کی طرف سے نیک کام کریں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف سے کوئی نیک کام کسی امتی کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، ایمان سے بتاؤ اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہوگا؟ اس کے قبول ہونے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اس لیے فقیر نے کہا کہ اتنی بڑی بشارت آپ نے سنی اور اتنی ہلکی سبحان اللہ کہی۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر ایک نصیب کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایک نصیب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے دل میں محبوب کی محبت ڈالتا ہے، یہ مانگے تانگے سے نہیں ملتی، ہاں یہ خاص و خاص ہے، محبوب ہے نا تو اس کی محبت وہ جس دل کو اس قابل سمجھتا ہے اس میں ڈالتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تو اپنے پوری امت میں وہ جو قربانی نہیں دے سکتے، قیامت تک آنے والا امتی جو قربانی آقا علیہ السلام اس کی طرف سے اپنے ہاتھ سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے چلے گئے۔ تو ہماری آپ کی بھی قربانی اس کا بھی کوئی کنفرم نہیں وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، امید ہے اللہ پہ بھروسہ ہے، امید ہے، یقین ہے، مگر کنفرم قیامت میں پتہ چلے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام کا عمل تو اس کے تو قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے، جو شک کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ آقا علیہ السلام کی عمل کی قبولیت میں شک کرے وہ مسلمان رہتا نہیں۔ تو اس لیے فقیر نے عرض کیا کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی وہ اپنے اندر اس دکھ کو تو رکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے بشارت بھی ہے کہ ان کی طرف سے قربانی ہو چکی۔ ہاں ہو سکے تو اس بشارت کے اوپر بڑی بشارت ہے، اس بشارت کے اوپر ہر سال اگر کوئی کر نہ سکے، جان بوجھ کے نہیں، بہانے بازی نہیں، واقعی مجبوری ہو
کوئی قربانی کر نہ سکے تو حضور کی اس بشارت کو یاد کرے اور 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرے۔ جانور خریدتا تو پیسے خرچ ہوتے، ہاں جانور خریدتا تو پیسے تھے ہی نہیں نا۔ اب 2 رکعت نفل پڑھنے میں، شکرانہ ادا کرنے میں قربانی کی نہیں، اور قربانی حضور کی طرف سے چلی گئی، میری قربانی۔ 2 رکعت نفل پڑھنے میں تو کوئی خرچہ نہیں ہے نا، تو یہ کر لیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال شکر کریں گے تو آئندہ سال اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی استطاعت دے دے گا۔ اچھا، دوسرا یہ بات ادا کرتے ہیں کہ اگر گھر میں ایک قربانیاں کا حصہ ہے نا، تو وہ آقا علیہ السلام پہلی قربانی جب بندہ کرنے جاتا ہے تو پہلی قربانی حضور علیہ السلام کی طرف سے دے، کہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں پہلی قربانی حضور کی طرف سے دیں گے، بعد میں باقی۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ درست نہیں ہے، اسلامی شرع کے مطابق یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قربانی کا تعلق واجب کے ساتھ ہے، تو گھر میں جس پر قربانی واجب ہوگی اسی کی طرف سے قربانی دی جائے گی۔ ہاں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی کری اور اس قربانی کا اجر و ثواب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کیا دیں، یہ ہوگا۔ لیکن اپنی طرف سے قربانی نہیں دی اور حضور کی طرف سے دی تو اپنی جو واجب رہ گیا وہ تو گناہ گار ہوگا بندہ، تو یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کا کنسیپٹ درست نہیں ہے، اسے محبت نہیں کہا جائے گا۔ محبت یہ ہے کہ حکم رسول پر عمل کیا جائے۔ حکم رسول کیا ہے؟ جس پر واجب ہوگی اپنی قربانی دے۔ ہم جب یہ کریں گے تو حضور سے محبت ظاہر ہو جائے گی۔ یہ ہم اپنا بنائے ہوئے کچھ نظریے ہیں، اپنے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں کہ پہلے حضور کے نام قربانی دیں گے پھر اگلے سال۔ اچھا، اسی میں ایک بات اور ہے کہ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس سال باپ کے نام کی قربانی ہو گئی اور دوسرا سال جب آیا تو اس نے اپنی وائف کے نام کی قربانی کر دی، تیسرا سال آیا تو پھر اپنے کسی بیٹا یا بیٹی کے نام کی کر دی۔ قربانی ایک ہی ہو رہی ہے، قربانی ایک ہی ہو رہی ہے، ہر سال تبدیل ہو رہی ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ کیوں کہ جو گھر کا سربراہ ہے، جو گھر کا سربراہ ہے، قربانی اس پر واجب ہے۔ ہاں، وہ اپنی قربانی دے اور اس کے بعد اگر اتنی استطاعت ہے کہ دوسری قربانی بھی دے سکتا ہے تو پھر کسی گھر میں کسی کے نام کر سکتا ہے۔ واجب نہ ہوگی تو نفلی بھی چلی جائے گی، لیکن واجب ادا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نے اپنے نام کی، باپ تھا، سربراہ تھا، اپنے نام کی اپنی طرف سے قربانی نہیں کی، واجب کی اس کے اوپر، اور اس نے بیوی کی طرف سے دی، بیوی کی طرف سے قربانی دے دی، اس کے ذمہ واجب رہ گیا، یہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اپنا طور طریقہ، اپنا قانون قاعدہ ہم نے بنایا، اللہ اس کے رسول کا یہ قانون قاعدہ، یہ حکم نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو اسلام کا قانون ہے ہم اس کو فالو کریں، اپنے بنائے ہوئے طور طریقوں کو محبت کا نام دے کے اس طرح نہیں۔ تو قربانی اس طرح جو واجب وجوب وہ رہ جاتی ہے۔ تیسری اور آخری بات، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے شرائط ہیں کچھ۔ کیا کیا شرائط ہیں نماز کے لیے؟ جسم کا پاک ہونا، ناپاک جسم کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ پھر جسم پاک اور کپڑے ناپاک ہو، نماز میں کھڑے ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے ساتھ پھر نماز کا وقت ہونا، نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے۔ پھر اس کے بعد قبلہ رو ہونا، ایسا نہیں جہاں مرضی ادھر منہ کر کے کھڑے ہوگا، نہیں، قبلہ رو ہونا، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا، یہ بھی نماز کی شرائط ہے۔ اور تیسری بڑی اہم بات وہ کیا ہے؟ وہ اس تمام شرائط کی روح ہے، اور وہ ہے دل کا ارادہ، نیت۔ نیت اللہ کی بارگاہ میں جب نیت کی بات آتی ہے تو نیت کا مطلب ہوتا ہے خالص، ملاوٹ والی نہیں۔ اللہ کو ملاوٹ والے ارادے اور نیت سے کوئی غرض نہیں۔ ملاوٹ والے نیت و ارادے سے کیا وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ تو جس طرح نماز کے لیے قاعدے قانون ہیں نا، شرائط ہیں، اسی طرح قربانی کے لیے بھی قاعدے قانون ہیں، شرائط ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ قربانی کا جانور خریدو تو یہ معاملہ دیکھو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، پاؤں جاؤں ٹوٹا نہ ہو، ٹوٹی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ آنکھ کے ایک آنکھ سے
ضائع نہ ہو اس کی، ایک نقص نہ ہو اس کے اندر، خوبصورت جانور تلاش کر کے لو. یہی ہے جانور میں خوبیاں تلاش کی جا رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں دینے کے. اللہ اس کے رسول کا حکم یہی ہے. جانور میں خوبیاں تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جانور کی جو خوبیاں تلاش کر کے ایسا جانور لینے کا جو حکم ہے، اس میں بڑی حکمت ہے. اس میں حکمت کیا ہے کہ جانور خریدنے کے لیے آپ اپنا پیسہ خرچ کریں گے، ہم اور آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے جانور لے کر آئیں گے. تو وہ جو جانور خریدا جا رہا ہے اس میں دیکھا جا رہا ہے کسی کو نقص تو نہیں ہے تاکہ میری قربانی صحیح ہو جائے. تو جانور جو خریدا جا رہا ہے نقص چیک کر کے، کوئی نقص نہ ہو، خوبیاں ہوں، مگر جس پیسے سے خریدا جا رہا ہے وہ حلال کا ہی. قربانی کا جانور خریدنے کے لیے حلال کا پیسہ ہونا شرط اول ہے، ورنہ کروڑوں کا جانور گیا اب کسی کو نہیں پتا اس نے پیسہ کہاں سے کمایا وغیرہ. یہ ایسا نہیں ہم کسی بلیم کریں، وہ بات نہیں ہے، بلکہ اصول بتا رہا. جو اصول ہے وہ یہ کہ ہم اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے آپ کو دیکھیں، جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بیل ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے اندر جو شرط ہے وہ کیا کہ ہمیں اپنی کمائی دیکھنی پڑے گی. کسی کا حق مار کے، بہنوں کا حق غصب کر کے، بھائیوں کا حق غصب کر کے، پڑوسیوں کا حق مار کے، کسی بھی ایکس وائی زیڈ کسی مسلمان بھائی کا حق مار کے جو پیسہ کمایا، جمع کیا، اگر اس سے جانور خریدا، حرام کا ایک پیسہ بھی اس میں شامل ہوا، ایک پیسہ، ساری رقم نہیں. 2 لاکھ کا جانور ہے، 1 روپیہ اس میں حرام کا ہے، روپیہ بھی دور کی بات ہے، 1 پائی اس میں حرام کی ہے، گئی قربانی. یہ اتنی احتیاط کا معاملہ کیوں کہ وہ خالص مانگتا ہے، خالص لاؤ. کیوں؟ جیسے وہ خود آپ کے ساتھ مخلص، ہمارے ساتھ مخلص کہتا ہے یہی اخلاص لے کر آؤ. تمام تر عبادات کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ. چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، دلی ارادہ خالص اللہ کے لیے، اس میں ملاوٹ نہیں چلے گی. ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دے دیتے ہیں، جس نے قبول کرنا ہے اس کو دھوکہ کیسے دیں گے. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کل پل صراط پہ کھڑے ہوں جانور کے انتظار میں کہ ہمارا جانور آئے گا، اس پہ بیٹھ کے پل صراط کراس کریں گے اور آواز آئے گی وہ جو تمہارا جانور تھے نا وہ دنیا میں وہیں ختم ہو گئے. کیوں؟ بتایا جائے گا کہ تمہاری نیت ہی صاف نہیں تھی. تم نے جن پیسوں سے وہ خریدا تھا، میرا تو منشا تھا کہ میری بارگاہ خالص چیز لے کر، میری بارگاہ میں تم نے پیسے کی ویلیو دیکھی، وہ ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا جانور تم نے قربان، تم نے وہ ویلیو دیکھی. تم بڑے ہزار لاکھوں کا نہیں، ہزاروں میں بھی نہیں، تم سینکڑوں کا جانور قربان کر لیتے مگر اس کو خالص کرتے. حق حلال کی کمائی سے کرتے تو آج پل صراط پہ کھڑا ہوتا. تم نے اونٹ کیے، وہاں بکری کا بچہ بھی نہیں ملے. اس وقت پھر کیا کریں گے؟ لاکھوں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیے، کسی کو نہیں پتا تھا میں نے حرام کمایا اور حرام پیسے کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے نام پہ لگا دیا اور پھر اس سے اجر و ثواب کی نیت بھی رکھی. علماء اکرام نے فرمایا کہ حرام پیسے سے کوئی نیک کام کرنا اور اس پر پھر اجر و ثواب کی امید رکھنا، فرمایا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے. اپنے حرام فعل میں خدا سے اجر و ثواب کی امید رکھی جا رہی ہے، اللہ کو شامل کیا جا رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ عید قربان جو ہے یہ صرف چھری پھیرنے کا نام نہیں، گوشت کھانے کا نام نہیں. جانور کی جو خریداری ہے اس کی جو نقص دیکھ کے لینا، اس میں پیچھے حکمت ہے کہ انسان اپنی طرف بھی دیکھ. وہ تو جانور ہے، وہ تو اشرف المخلوقات ہے نا، اپنے نقص کو تلاش کر. وہ بعد میں ہے، تو پہلے ہے. تجھ سے قربانی لی جا رہی ہے، اس کی قربانی دی جا رہی ہے، لینے والا زیادہ اہم ہے، دینے والا جس کی دی جا رہی ہے وہ نہیں، جس سے دی جا رہی ہے وہ اہم ہے. تو جو جس کی دی جا رہی ہے اس کے لیے اتنی شرط ہے اور جس سے دی جا رہی ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں. کہیں صحیح سے ایسا کماؤ لیا، قربانی ہونی چاہیے. اس سال نہیں کریں گے دنیا کیا کہے گی، تو کہیں سے بھی جھٹکے کا پیسہ لے لو، نہیں چاہیے. تو آج کے درس تصوف کا مختصر
بات میں بس یہ سمجھ لیں کہ کام کوئی بھی ہو، عبادت کوئی بھی ہو، اس میں اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ شرط قبولیت پائے تو ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا پڑے، ورنہ ہم سب دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔